بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً 7 پارے کے فصل سے یہ الحمد سے سورت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اب یہ 7واں پارہ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر آپ چلیں گے اب 15ویں پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں 2 صورتیں آئیں گی، سورہ فاطر اور سورہ سبا، یہ دونوں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو یہ بڑی صحیح وقفے کے بعد ایک صورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے حوالے سے۔ خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے، جعلس خلق اور جعلہ، آسمان اور زمین چونکہ مادی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لیے لفظ خلق آیا ہے، لیکن نور اور اجالا اور اندھیرا جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے، یہ اس طرح کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے لفظ جو ہے جعلہ آیا، بنائے، اس نے ٹھہرا دیے، بنا دیے، نمایاں کر دیے، معلوم ہو گیا کہ یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں، یعدلون بہ شرکاءہم، یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے، جن کو انہوں نے اللہ کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے، تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے، اور جب کہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو برابر ٹھہرا دیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، شرک صرف اس کا نام نہیں کہ کوئی مورتی رکھی ہوئی ہے اور اسے آپ نے سجدہ کیا ہو۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں، اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے، اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں۔ لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل کر آتی ہے۔ اس دور کا شرک کیا ہے، اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے ذرا زیادہ وسعت نگاہ کی ضرورت ہے، زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جدید دور کے نظریات و افکار جو ہیں ان کا صحیح مطالعہ ہو، معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے، یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے، اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلاً وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے، وہ اجل مسمى عنده، اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس، یعنی ایک تو ہے انفرادی موت، جیسے کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، ایک اجتماعی موت ہونی ہے اس دنیا کی، وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا۔ ثم انتم تنظرون مسمى عنده واجل مسمى عنده، اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، لیکن تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ایک ہی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے، زمین کا اللہ کوئی اور ہے۔ ہاں فرشتے ہیں، فرشتوں کے طبقات ہیں، زمین کے فرشتے ہیں، فضا کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ہیں، پھر یہ کہ ملائکہ مقربین ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی، ظاہر بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو۔ کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی۔